أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم نے اقرار لیا تم سے اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور یاد رکھو وہ جو اس کے اندر ہے تاکہ تم ڈرو. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد. پس اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت و مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے. تو یہاں سے بنی اسرائیل کے حالات کے بارے میں نو ثانی شروع ہو رہا ہے. اس نو ثانی کے اندر بوقت نزول قرآن جو موجود بنی اسرائیل تھے ان کے آباء و اجداد کی 3 خباستوں کا ذکر کیا گیا، 3 شرارتوں کا ذکر کیا گیا. تو ان آیات میں پہلی شرارت کا ذکر ہے جس کی کچھ تفصیل پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پہلے واقعات میں بھی آ چکا ہے. وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلوں سے فارغ ہو گئے اور فرعون غرق و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی. خود بنی اسرائیل نے کہا کوئی دستور العمل ہونا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر پہنچے. تو جب وہاں تورات انہوں نے دیکھی سنی تو وہ کہنے لگے یہ تو بڑی سخت ہے، یہ تورات بڑی سخت ہے، اس میں مشکل احکام ہیں، یہ عمل کے قابل ہی نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم کیسے عمل کریں، بہت مشکل ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی وہ اسلام کے احکام بڑے مشکل ہیں، ٹھیک ہے مولویوں کو بیٹھ کر کوئی ترمیم کرنی چاہیے، موجودہ دور کے مطابق ڈھالنا چاہیے. حالانکہ لوگوں کی یہ غلطی ہے، موجودہ دور کے مطابق قرآن و حدیث کو کیسے ڈھالا جا سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، اس میں کسی کو تبدیلی کا اختیار نہیں ہے. حتیٰ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے کہا تھا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، ٹھیک ہے کہ قرآن اس کے علاوہ کوئی لے آؤ یا اس میں کوئی تبدیلی لے آؤ، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو تبدیل کروں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی چیز کے اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کیا اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی کے پابند تھے، تو پھر کسی امتی کو، پھر اس زمانے کے مولویوں کو، پیروں کو یا علماء کو یا کسی اور کو کہ اختیار ہو کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے کو تبدیل کر دے، یہ ہرگز بات نہیں ہے. اصل میں یہ یہود و نصارہ کے اندر یہ باتیں چلتی ہیں کہ ان کے پوپ پادری جو ہوتے ہیں نا، تو ان کو وہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ دین میں ترمیم کر لے. تو ہمارے مغرب زدہ جو لوگ جو ہیں چونکہ اسی تہذیب سے واقف ہیں، اسلامی تہذیب تو چھوڑ دی ہے، ان کو نہ دین کی باتیں پڑھتے ہیں نہ دین کی سمجھ ہے، اور پھر جب کسی نوکری سے فارغ ہو جاتے ہیں، ادھر سے چھٹی مل جاتی ہے، اور پھر اسلام پر جو ہے وہ حملے شروع کر دیتے ہیں. جی ترمیم ہونی چاہیے تو یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے. چونکہ ذہن وہی ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید جو بھی مذہب ہے اس کے علماء جو ہے اس میں ترمیم و اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب تورات آئی تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بڑے مشکل احکام ہے، جی ہم جو ہے اس پر عمل نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ ہم اللہ تعالی ہمیں خود کہیں کہ ہم یہ ہمارے احکام ہیں تم ان کو مانو، تب ہم مان لیں گے. جی
تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی اس درخواست کو منظور کر کے 70 آدمی کوہ طور پر لے گئے. تو ادھر آواز آئی اللہ کی طرف سے کہ ہاں یہ ہمارا کلام ہے مانو، لیکن انہوں نے پھر وہاں کہا کہ ہم تو نہیں مانتے، جہاں خدا کو دیکھیں تو پھر مانیں گے. جیسے پیچھے گزرا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تب مانیں کہ خدا ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کلام ہے، تب مانیں گے. تو اس وقت پھر کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب صاعقہ کی شکل میں آیا جس میں سب ہلاک ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، تو یہ تو سارے مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے جی. تو پھر ان کو کہا گیا مانو جی. تو انہوں نے کیا ہے پھر جب واپس آئے تو کہنے لگے، انہوں نے بیان دیا کہ ہاں اللہ نے کہا تو تھا کہ ہمارا کام ہے، یہ ہے وہ ہے، ہاں یہ ہے تھوڑی سی بات کہ اللہ نے کہا جتنا کر سکو کرو. تو بہرحال یہ بات انہوں نے 70 آدمی نے کی. تو باقی بنی اسرائیل چونکہ فطرت ٹیڑھی تھی، ان کی شرارتی قسم کے لوگ تھے، اس بنا پر وہ کہنے لگے جی نہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. دوسرے یہ کہنے لگے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس آیت میں جو مذکور ہے ورفعنا فوقکم الطور کہ پہلے وعدہ کیا تو جب انکار کرنے لگے تو اب اس کے بعد کوہ طور جو ہے اس کا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر برابر میں کھڑا کر دیا، معلق کر دیا گیا کہ مانو، ورنہ یہ پتھر جو ہے، یہ پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے تمہارے اوپر ڈال کر تمہارا استحصال کر دیا جائے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اس وقت انہوں نے کہا ہاں جی مانتے ہیں مانتے ہیں. اس وقت وعدہ کر لیا. پھر وعدہ کرنے کے بعد جی پھر یہ وعدہ کیا کہ تم کیا کرو، خذوا ما آتیناکم، یعنی ہم نے کہا جو ہم تمہیں دے رہے ہیں تورات وغیرہ، اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی اس پر ہم کیا ہے عمل کرو، یاد کرو. وذکروا ما فیہ، اور جو اس کے اندر ہے اس کو پڑھو جی، یاد کرو، یعنی اس پر عمل بھی کرو جی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہے دنیا کی بربادی اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ جی. تو یہ کیا. تو بہرحال یہ وعدہ انہوں نے اس وقت کر لیا، لیکن فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر کیا ہے تم نے اعراض کیا جی. تو لیکن اب تم مستحق تو اس کے تھے کہ تمہیں برباد کر دیا جاتا، تمہارا استحصال کر دیا جاتا، نام و نشان مٹا دیا جاتا. لیکن فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی کہ تمہیں مہلت دے دی تو پھر تمہیں بالکل ہی لکنتم من الخاسرین، تم بالکل ہی تباہ و برباد کر دی جاتے، تمہارا نام و نشان ہی دنیا میں نہ ملتا. لیکن اللہ نے فضل کیا کہ چلو دنیا میں رحمت دے دی ہے کہ دنیا میں گزارا کر لو، لیکن آخرت کے عذاب سے تو پھر بھی نہیں بچ سکو گے جی. کتنے تبکرے کی ماں خیر منائے گی، جب موت آئے گی تو پھر گرفت آئے گی. تو اس وجہ سے ان آیات میں ان کے آباء و اجداد کے یہ تذکرے کیے گئے. اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اصل میں خطاب کیا ہے موجودہ بنی اسرائیل جن جو اس وقت موجود تھے قرآن کے نازل ہونے کے وقت، کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اب تم نے بھی وعدہ توڑ دیا کہ تورات میں تو یہ حکم تھا کہ آخر الزمان نبی پر ایمان لانا، لیکن تم نہیں مان رہے ہو، ضد کر رہے ہو جی. تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت کائنات ہیں، اور آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے عذابات کو روک دیا، حتیٰ کہ کافروں پر بھی اتنے بڑے عذاب نہیں آئے، تو استحصالی عذاب آنا نہیں اس امت پر. تو اگر یہ صورت نہ ہوتی تو تمہیں برباد کر دیا جاتا. تو گویا اللہ کی رحمت اور فضل سے اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف کہ آپ کی بعثت بھی بہت بڑی رحمت ہو گئی تمہارے لیے، تو دنیا میں تم عذاب سے بچ گئے. بہرحال یہ ان کے آباء و اجداد نے گڑبڑ کی تھی. تو ایک یہاں شبہ ہے چھوٹا سا کہ یہاں جو کوہ طور کھڑا کیا گیا تھا بنی اسرائیلیوں پر، کوہ طور کا ٹکڑا اٹھا کر ان کے اوپر کہ اگر مانتے ہو کہ ورنہ تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تب ٹکڑا گرا کر تباہ کر دیا جائے، یہ تو دین میں جبر اور اکراہ ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں لا اکراہ فی الدین مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو دوسرے دین کی طرف لانا جبرن یہ جائز نہیں ہے. اپنی اختیار سے کوئی ایمان لے آئے تو وہی مقبول ہوتا ہے، اور وہی حکم بھی یہی ہے. اور جو اپنے اختیار سے کیا ہے ایمان نہیں قبول کرتا تو اس پر کیا ہے اسلام کا کوئی جبر نہیں ہے. لیکن جو آدمی ایک دفعہ کیا ہے دین کو قبول کر چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، پھر اس کے بعد ان کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ در حقیقت بغاوت ہے. تو یہ گویا اسلام ایک بہت بڑا دستور العمل ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس قانون کی اب وہ بغاوت کر رہا ہے. تو جو باغی ہوتا ہے تو اس کی سزا ہمیشہ جی ہر زمانے میں یہی ہے کہ باغی کی سزا قتل ہے، اس کو ختم کیا جائے. جتنی بھی حکومتیں ہیں تو ان کے قانون کی بغاوت کرنے والے کو کوئی حکومت بھی معاف نہیں کرتی ہے
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قانون میں بھی یہی ہے کہ جو آدمی اسلام میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر داخل ہونے کے بعد بغاوت کرتا ہے اور انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے من ارتد فقتلوہ، حدیث میں ہے کہ جو آدمی مرتد ہوتا ہے دین میں داخل ہونے کے بعد تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، ان کو بھی مجبور کیا گیا کہ مانو نہیں تو تمہیں تباہ و برباد کیا جائے گا۔ تو وقتی طور پر انہوں نے مان لیا، پھر اعراض کیا۔ تو بہرحال یہ ایک پہلا واقعہ تھا جو ان کے آباء و اجداد نے یہ گڑبڑیشن کی جی، کہ ماننے کے بعد اوپر پہاڑ کھڑا کیے گئے تب بھی سمعنا، اور دل دل میں کہہ رہے ہوں گے عصینا، جی تو بہرحال مانا تھا لیکن پھر اعراض کر ڈالا۔ تو یہ ایک گڑبڑیشن انہوں نے کی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا، لیکن پھر بھی اللہ نے فضل کیا اور ان کو بالکل تباہ و برباد نہیں کیا۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ موجودہ بنی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔